ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ نے عظمت صحابہ کانفرنس رکھی. وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہیں کہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، انہوں نے 40 سال کے عرصے میں یورپ سے لے کر ایشیا اور افریقہ بہت سارے بر اعظموں میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور دنیا کی طاغوتی طاقتوں کو توڑ دیا. اس زمانے میں سپر طاقت دو روم اور ایران. صحابہ نے انہیں توڑا، جان کی پرواہ نہیں کیے. صحابہ کرام کی اکثریت وہ ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوئی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کی صحبت ان لوگوں نے پائی تھی. آپ نے جنہیں پڑھایا لکھایا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، جس کی بنا پر وہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر گاڑ دیا. ہم اور آپ جو آج مسلمان دکھائی دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے، کس گڑھے میں پڑے ہوتے، کس پتھر پر پڑے ہوتے، کس پیڑ پر پڑے ہوتے اور کس ذلت کی زندگی گزارتے. وہ صحابہ کی دین ہے، انہوں نے اپنا تن من دھن سارا کچھ لٹا دیا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کا پرچار کیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. دشمنوں کو یہ بات کب پسند آتی، لہذا انہوں نے مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو سمجھایا کہ صحابہ تو بہت غلط تھے. کسی کو سمجھایا صحابہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسلام چھوڑ دیے تھے. کسی کو سمجھایا
کہ بتاؤ کوئی بھی بادشاہ دنیا سے جاتا ہے اس کا جانشین کون ہوتا ہے؟ اس کا لڑکا ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو بھائی بھتیجا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تو علی مرتضیٰ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن عثمان غنی نے ان کا حق غصب کر لیا ہے۔ تو کہا اچھا عثمان غنی نے غصب کر لیا تو فاروق اعظم کو کیا کہو گے؟ کہا انہوں نے بھی غصب کر لیا۔ اچھا صدیق اکبر کو کیا کہو گے؟ تو انہوں نے بھی غصب کر لیا تھا۔ تو سارے صحابہ یہ لوگ غصب پر غصب کرتے چلے گئے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سارے صحابہ نے ان کو چنا تھا، چوتھے نمبر پر حضرت علی کو چنا تھا۔ تو پھر کیا کہو گے سارے صحابہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی مرتد ہے، یہ بھی سب اسلام سے پھر گئے۔ یہ حالت ہے۔ وہ ایک طبقہ باقاعدہ رافضی طبقہ ابھر کر آیا، انہی صحابہ کی قربانیوں سے وہ مسلمان ہوا تھا، لیکن ان کی ذہن سازی چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، یہود نے گھس کر کیا اور صحابہ کے خلاف نفرت دلا دی، جس کی وجہ سے رافضی فرقہ وجود میں آیا۔ اور اس کا محبوب مشغلہ ہے صحابہ کو گالی دینا۔ یعنی ایسا کوئی دنیا میں طبقہ نہیں ہو سکتا جس کے یہاں گالی دینا ثواب ہو، لیکن رافضی طبقہ شیعہ اس کے یہاں گالی دینا ثواب ہے، اور وہ بھی کس کو؟ صحابہ کو۔ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ ان سے لڑ گئے، وہ ان سے لڑ گئے۔ تم ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کی رضا ایسی ویسی نہیں ہے کہ راضی جس سے ہو جائے بعد میں کہے میں راضی نہیں ہوں۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہوا انہیں سند دے دی، میں ایسا راضی ہو گیا ہوں ان سے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور مسلمان کہلانے والے صحابہ کے خلاف بکواس، قرآن ملا ہمیں صحابہ کے ذریعے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے کس کو تھے؟ صحابہ کو۔ لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ حدیث پاک کو یاد کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، وہاں کی ہر ایک ادا کو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ کوئی ایک حدیث بھی اور کوئی بھی قرآن کی ایک آیت بھی صحابہ کے بغیر کوئی سنا نہیں سکتا۔ بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا واسطہ آئے گا ضرور، لیکن حیرت ہوتی ہے وہ رافضی تھے، وہ جو کر رہے تھے، مگر اس زمانے میں ان کی باتوں کو سن کر بہت سارے لوگ جو اپنے مسلک کے بارے میں صحیح جانتے نہیں ہیں، تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، لیکن کہنے کو وہ عامی بھی ہو سکتا ہے، اپنے دور کا وہ علامہ بھی ہو سکتا ہے کہنے کے لیے، لیکن اندر سے وہ رافضی ہو گیا تھا، جس کی بنا پر اس نے
بہت سارے لوگ ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، اس دور کے اندر 3-4 حضرات ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ یعنی شیعہ، مسلمانوں کو 2 حصے میں بانٹا گیا، ایک تو شیعہ، دوسرا سنی۔ یہ سنی میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں دیوبندی، بریلی، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، اس طرح کے بہت سارے۔ یہ بعد میں کچھ لوگوں نے چلایا سنی اور وہابی۔ سنی وہابی کا تصور پہلے سے تھا ہی نہیں، شیعہ اور سنی یہ 2 تھے۔ تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، ان کی ساری جماعت کو برحق سمجھتے ہیں، انہوں نے اس زمانے کے اندر صحابہ کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیا۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی، انہی میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے نام کے شروع میں کوئی علامہ لگایا ہے، کوئی مولانا لگایا اور پتہ نہیں کیا بکواس کرنا شروع کر دیا۔ لہذا ضرورت پڑی ہندوستان کا مسلمان، اہل سنت والجماعہ کا مسلمان تڑپ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ تو وہ کام کر رہے ہیں مسلمان ہو کر جو نہ کوئی یہودی کر سکا، نہ سلیمی کر سکا، نہ صہیونی کر سکا، اور نہ کوئی کٹر سے کٹر دشمن اسلام کر سکا۔ انہوں نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے لیے بھرپور کوشش کی، بکواس کرنا شروع کر دیا کہ حضرت علی سے، علی بھی ایک صحابی، امیر معاویہ ایک صحابی، دونوں کی آپس میں جنگ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے خود بے ایمان چور، وہ آ رہا ہے صحابہ کا فیصلہ کرنے۔ 2 صحابی آپس میں اگر کسی وجہ سے ٹکرا گئے تو اس زمانے کا کوئی بے ایمان، کوئی بدماش، کوئی گھٹیا جس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گارنٹی خود قرآن دے رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی تصدیق کر رہے تھے۔ وہ صحابی آپس میں کسی بات پر ٹکرا گئے۔ اب یہ بیٹھ کے اس زمانے کے اندر بڑے بڑے محدثین، علماء کرام، فقہائے اعظام سب کے سب خاموش رہے کہ وہ صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ہم تو ان کے پیر کے گرد کے برابر بھی نہیں ہے، لہذا ان کا فیصلہ ہم کرنے جائیں، ہم علی کو بھی حق پر مانتے ہیں، معاویہ کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ اس زمانے میں کوئی اٹھ کے بکواس کرے کہ حضرت امیر معاویہ وہ کہتا ہے باغی، اور اپنے نام کے آخر میں لگاتا ہے الحسینی، کہ ہم حسینی خاندان سے ہیں، لہذا ہم حضرت حسین کی طرفداری کریں گے، علی مرتضی کی طرفداری کریں گے، اس خاندان سے ہے، اور جو ان سے ٹکرا گیا اس کے خلاف گالی نکالنا، باغی کہنا، الٹا سیدھا الفاظ کہنا۔ حالانکہ علی مرتضی سے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن علی مرتضی کے صاحبزادے، علی مرتضی خود مجتہد، امیر معاویہ خود مجتہد،
اجتہاد نے ان کو اس بات پر دونوں برحق، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی نے صرف مدینے کے اندر جس وقت مکہ میں لوگ گئے ہوئے تھے حج کے لیے، آپ نے بیعت کر لیے لوگوں سے، لہذا خلافت آپ کا حق نہیں بنتا ہے، خلیفہ آپ نہیں ہے، خلافت پر آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہے۔ لہذا امیر معاویہ ان سے لڑے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں خلیفہ ہوں، اور خلیفہ کے خلاف جو اٹھ کھڑا ہو وہ باغی ہوا کرتا ہے، لہذا باغی سے لڑنا ضروری ہے۔ اب دونوں میں بتائے، اسی کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ، جس پر اہل سنت والجماعہ شروع ہی سے تمام علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ سب کے سب خاموش رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم علی مرتضیٰ کو بھی صحیح مانتے ہیں وہ جنہوں نے وہ کیا، امیر معاویہ کو بھی صحیح مانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، پھر آپ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن 6 مہینے کے بعد اعلان کر دیے، حضرت امیر معاویہ کو بلا کر صلح کر لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ ایک دور آئے گا جب مسلمانوں کی 2 جماعت آپس میں ٹکرا جائے گی، اس وقت یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کی بڑی جماعت میں صلح کرائے گا، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے آپس میں صلح کرا دی، صلح ہو گئی۔ حضرت حسن بھی مان لیے اب ہمارا امیر، مسلمانوں کا امیر، امیر معاویہ ہے۔ حضرت حسین مان لیے اب ہمارا امیر، مسلمانوں کا امیر، امیر معاویہ ہے۔ اس وقت علی مرتضیٰ کے لڑکے حسن اور حسین اور ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے مان لیا جب کہ اب سے ہمارا امیر امیر معاویہ ہوگا۔ امیر معاویہ، امیر معاویہ کا لفظ بار بار مسلمانوں کی زبان پر رہتا ہے۔ اس وقت کوئی بے ایمان اس وقت تک حسنی نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تک حسینی نہیں ہو سکتا جب تک امیر معاویہ کے بارے میں یہ نہ کہہ دے یہ ہمارا امیر ہے، کیونکہ ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے چچا نے جس کو امیر مان لیا تھا، آج ہم بھی امیر مانتے ہیں۔ آج باغی کہنے والا ان کو، حضرت امیر معاویہ کو، قرآن لکھنے والوں میں امیر معاویہ کا شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعتماد تھا کہ کہا تھا امیر معاویہ جو قرآن اترتا ہے تو لکھ لیا کر۔ بہت سارے کاتبین صحابہ میں سے امیر معاویہ تھے جو لکھا کرتے۔ اس زمانے میں درینہ دینی ایران کو خوش کرنے کے لیے، چند ٹکوں کی لالچ کے لیے کچھ بے ایمان مولوی بکواس شروع کر دیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور انہوں نے کہا ہم اصلی حسنی ہے اور حسینی ہے۔ قسم خدا کی وہ اس وقت تک اصلی حسنی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اصلی حسینی نہیں ہو سکتا جب تک امیر معاویہ کے سامنے اپنا سر خم نہ کر دے اور انہیں اپنا امیر نہ مان لے۔ اور اگر کوئی بکواس کیا ہے توبہ کرے، اور سرعام توبہ کرے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، صحابی رسول کے شان میں، مسلمانوں کی امیر کے شان میں جو ہم نے گستاخی کی ہے، سرعام معافی مانگتے ہیں، سرعام معافی مانگتے ہیں۔ مذاق ہو گیا ہے، جانتے ہیں بات رکتی نہیں ہے۔ انہی صاحب نے کچھ دنوں پہلے دارالعلوم دیوبند کے خلاف بکواس کیا۔
بکواس کیا، اور اس کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے خلاف بکواس کیا. لوگ خاموش رہے کہیں بات یہ نہ آ جائے کہ یہ ندوہ اور دیوبند کی لڑائی ہے. لہذا لوگ خاموش رہے کیونکہ دیوبند بھی ہمارا مدرسہ اور ندوہ بھی ہمارا مدرسہ. بات کہیں یہ نہ آ جائے بیچ میں، خاموش رہے. چلیے ارشد مدنی صاحب کو کہہ دیا، دارالعلوم دیوبند کے خلاف بکواس کر دیا. چلیے صاحب ایک قدم اور آگے بڑھے، فقہ حنفی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. لو بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ نے 3 دن قربانی کے لیے کہہ دیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے، قربانی 4 دن ہونی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ خود کو حنفی کہنے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں ملتی تھی، اور گنجائش کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک میں بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب بابری مسجد کا سودا کرنا ہوا، امام احمد بن حنبل کی دعائی دینا شروع کر دی. اس کے بعد شروعات کو نیچے سے ہوتی ہے نا. علماء کرام کو ہم نے زیر کر دیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی سنا دیا ہے. اس کے بعد چل گئے جناب علی صحابہ پر، صحابہ کی مقدس جماعت پر. اور جب صحابی تک پہنچ گیا انسان، آگے آخری زیدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکواس کے خلاف بکواس سے بچانا ہے تو صحابہ پر اس کی زبان کو روکنا پڑے گا کہ صحابہ کے خلاف کوئی بکواس نہ کرے. اور اگر جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے پاسدار ہیں، اور اگر صحابہ کے جو شاگرد ہیں تابعین اعظام، ان میں سرفہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اگر ان کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے، سمجھ لو اگلا نمبر پر صحابہ کے خلاف کرے گا. کیوں؟ ان کے شاگرد. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاسداری کرنے والے، چوکیداری کرنے والے علماء دیوبند ہیں. علماء دیوبند کے خلاف اگر کوئی بکواس کرتا ہے، سمجھو یہ آگے بڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی بکواس کرے گا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر صحابہ پر جائے گا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ جا سکتا ہے. نعوذ باللہ. اس وجہ سے مصلحت ہزار مصلحت. بعض لوگوں نے بزدلی کا نام مصلحت رکھ دیا. یہ مصلحت نہیں ہے، بزدلی ہے. علماء دیوبند کے خلاف بکواس ہو رہا ہو، میدان میں آ جاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ بچ جائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بکواس ہو رہا ہو، میدان میں آ جاؤ. صحابہ بچ جائیں گے. صحابہ کے خلاف بکواس ہو رہا ہو، میدان میں آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچ جائے گی. ورنہ تو یہ زینہ ہے. شروع ہو جاتا ہے بڑوں کے خلاف. جس کو جی میں آ رہا ہے بگ دے رہا ہے، جس کو جی میں آیا بگ دیا. صحیح سے پخانہ پیشاب کا طریقہ تک معلوم نہیں. اور دریدہ دہن لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے مولویوں کو سنا دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی سنا دیا، صحابہ کے شاگرد کو، اور آگے بڑھ کر صحابہ کو سنانے لگے. تو پھر انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، فرانس کے اندر کارٹون نکالا، خاکہ چھاپا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن جنہوں نے چھاپا وہ تصویر کہاں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کہاں؟ اسی وجہ سے مسلمان اسے یا تو خاکہ کہتا ہے یا کارٹون کہتا ہے کہ نقلی کوئی خاکہ انہوں نے بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسا تھا وہ تو اس پر ہنسی کرتا ہے، کون ہے جو آپ کے چہرے کی صحیح نقالی کر سکے؟ کوئی تصویر بھی نہیں، نہ صحابہ نے رکھا، نہ تابعین نے، تبع تابعین، کچھ نہیں۔ اس زمانے کے اندر کون بے ایمان تصویر نکال کر اور پھر آپ کے خلاف بکواس کرے؟ اور پھر فرانس کا صدر وہ پاگل ہو گیا، اس نے کہا آزادی ہے صحافیوں کو جس کے اوپر بھی چاہے تبصرہ کرے۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے جس کو اپنا رہنما سمجھا ہے وہ کوئی ایسا ہی رہنما ہے جیسا کوئی نیتا ہوا کرتا، مسلمانوں نے اپنا رہنما جس کو سمجھا ہے وہ ایسا ہی کوئی رہنما ہوگا، ایسا ہی کوئی رہنما جس طریقے سے ہم اپنے کسی کو بھی رہنما بنا لیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا جذبات، مسلمانوں کے خیالات، ان کے احساسات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی مسلمان اپنی ذات کو نہیں سمجھتا۔ اسی بنا پر جب بھی گستاخی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ارے نبی کی ذات کو تو چھوڑو، صحابہ کی ذات پر جب گستاخی ہوئی ہے، ہزاروں فرزندان توحید نے ہر دور کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس زمانے میں بھی جان دے رہے دینے والے فرانسیوں کو دیکھو، میں نہیں کہتا کتنا اچھا کیا کتنا خراب کیا، لیکن اتنی بات ضرور سمجھو، جو لوگ یہ جو اسلام کے اندر نظام ہے شادی بیاہ کا، شادی بیاہ کا ایک نظام ہے، آدمی مولوی صاحب آتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد چند لوگ آتے ہیں، ادھر سے لڑکی کو لے گئے، پورے علاقے میں شور شرابہ ہوا، لے جا کر لڑکی کو پہنچائے، پھر بھی لڑکی بند کمرے میں، لڑکی شرما رہی ہے، لڑکا بھی شرما رہا ہے۔ کیوں؟ انسانیت باقی ہے، اور یہ انسانیت دی ہوئی کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی جانور بن جائے، کوئی کتا بن جائے، تو پھر اس کے یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جتنے جانور ہیں، جتنے جانور، ان کے باپ کا پتہ کرو، باپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جانوروں کی نسل ماں سے چلا کرتی ہے۔ جانور پہچان میں آتا ہے کہ فلاں بکری کا بچہ ہے، فلاں کتیا کا بچہ ہے، فلاں خنزیر کا بچہ ہے، لیکن انسانوں میں وہ بات نہیں۔ انسان کے اندر تو باپ سے پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس کا باپ کون ہے؟ ماں کو اگر شیر سے فلاں شیر ہے، اور جنہوں نے بکواس کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کا حال یہ کوئی بہادری کا کام کرے تو کہتے ہیں بہت بہترین کتا ہے۔ کتا ان کے یہاں بڑا بہترین لفظ ہے۔
یہ کتے بے ایمان یہ ہے ہی ہے کتے، اور جو خود کتا ہو کس کو بھوگ دے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہادری میں جب کہیں سے لڑ کے فوجی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری کتیا کے فلاں کتیا کے بہترین کتے یہ فلاں جگہ سے جنگ کر کے آ رہے ہیں، تو بیچارے پہلے ہی سے مانے ہوئے کتے، اور ظاہر ہے کتا انسان کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اس کو انسانیت پسند نہیں ہے، کسی بھی شریف آدمی کو دیکھے گا اس کو کتا پن سوجنا شروع کر۔ تو ہم بھی کہتے بھائی پہلے ہی سے جو کتے بنے ہوئے ہیں فرانس کے لوگ، ہم کو کیا ضرورت، ان کو کہیں بھائی تم کتے نہیں ہو، کتے ہو۔ اسی وجہ سے تو کتوں نے بھونکا ہمارے نبی پر اس زمانے کے اس وقت جب علماء کرام کی عزت محفوظ نہ رہی، امام اعظم ابو حنیفہ کی محفوظ نہیں، صحابہ کی محفوظ نہیں، انہوں نے سیدھا وار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور الٹا سیدھا لکھا۔ وہاں کا صدر پاگل ہو گیا ہے جو کہہ رہا ہے صحافیوں کو چھوٹ ہے کچھ بھی لکھ سکتے۔ بھائی جو کتا ہو، ایک مزاحیہ واقعہ کچھ لکھ کے کوئی بھیجا تھا، لکھا تھا ایک کتا جو ہے اپنی ماں سے پوچھنے لگا میرا باپ کون ہے، ماں پریشان ہوئی اس کو باپ کہاں سے بتائے، پریشان ہوئی، ٹال مٹول کرتی رہی، وہ پیچھے لگا ہوا میرا باپ بتا۔ بہت دیر کے بعد دیکھا بہت پریشان کیا ہے، کئی دنوں تک پریشان، تو اس نے کہا تیرے باپ کے بارے میں تو ہم کو بھی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ پیچھے سے آیا تھا، پیچھے ہی چلا گیا، اس کی شکل بھی میں نہیں دیکھ پائی۔ یہی حال ہے ان گوری چمڑی اور کارے دل والوں کا، ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کیوں شادی بیاہ ہوتی نہیں ہے، جو جس کو مل گیا وہ کتا کی طرح لے کے چلا گیا، اور اسی سے یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے باپ کا کہاں پتہ ہے، شادی بیاہ ہی نہیں ہے، آج اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کل دوسرا کوئی مل گیا اس کے ساتھ، اور پھر یہ گھمانے والا بھی آج اس کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ۔ ہمیں بھی اسی طریقے کا بے حیا بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی جانور بن جائے، ان کے باپ کا پتہ نہ رہے، لیکن ہم محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، انشاءاللہ لاکھ تم بھوک لو ہمارے نبی پر، ہمارے نبی سے محبت کم نہیں ہوگی اور بڑھتی ہی جائے گی انشاءاللہ۔ جس بے حیائی پر تم لانا چاہتے ہو تم رہو اسی پر، تمہارا کتا پنا تمہیں مبارک ہو، تمہارا ولد الزنا ہونا تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے وہ۔ ہم تو اپنے سماج کے اندر لباس بھی پہنیں گے، لباس بھی پہنیں گے، محمد رسول اللہ کا دیا ہوا چہرہ بھی بنائیں گے، ان کا لباس بھی، ان کا طور طریقہ رہن سہن اور شادی بیاہ کو رواج دیں گے، جانوروں کی زندگی کو رواج نہیں دینے والے۔ تو جانوروں کی زندگی کو رواج دینے والے لوگ بکواس کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ارے کوئی پوچھے تو صحیح، تو حضور کی ذات کو کیا تلاش کر رہا ہے اور کیا جانے کیا کھوجے گا؟ اپنے باپ کو کھوج کے دکھا دے۔ لوگ کہتے ہیں چاند پر فلاں جا کر کھوج کر لیا، وہ سورج کے بارے میں کھوج کیا، وہ فلاں تارا کا کھوج کیا۔ ارے کھوج کیا، پتہ نہیں کس کا کھوج کیا، باپ کا نہیں کھوج کر پایا۔ اور ماں کے بارے میں بھی وہی حال ہے، باپ تو وہاں ہے نہیں کسی کا۔ ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا تو نام لکھتے کس کا؟
فلاں ہاسپیٹل، یہ بچہ کس کا ہے؟ فلاں ہاسپیٹل کا۔ ہاسپیٹل بھی کہیں بچہ دیتا ہے، کسی نہ کسی انسان کا ہوگا، لیکن جنہیں پتہ ہی نہیں باپ کا، تو پھر ظاہر ہے بے حیائی تو پھیلائیں گے۔ ان کو ہم سے چڑ ہے۔ کیوں چڑ ہے؟ کیوں چڑ ہے؟ اسی بات پر چڑ ہے کہ محمد رسول اللہ سے ان مسلمانوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے۔ جب تک یہ اپنے رسول کو مانتے رہیں گے، ان کی غلامی میں لگے رہیں گے، ان کو چاہتے رہیں گے، ہمارا کوئی داؤ ان مسلمانوں پر کارگر ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ننگے ہو گئے، خود پریشان ہو گئے، کئی کروڑ ڈالر، ملین ڈالر انہوں نے خرچ کیا بے حیائی پھیلانے پر، ننگی فلمیں بنانے پر، مسلمانوں کے اندر رواج دینے پر، اور انہوں نے چاہا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں عورتیں بالکل ننگی پھرا کرتی ہے، مسلمان بھی ایسے ہی پھرنا شروع کر دے۔ مسلمان نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے نبی کو دل سے چاہتے ہیں، ایمان سے چاہتے ہیں، محبت سے چاہتے ہیں، لہذا نبی کی ایک سنت بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیں۔ آج بھی بڑی تعداد ہے، گئے گزرے دور کے اندر بھی، انہوں نے ہمیں چاہا اسے نچا دیا جائے، انہوں نے ہمیں چاہا اسے سارنگی پر لایا جائے، اسے بربت پر لایا جائے، اسے ڈی جے پر لایا جائے، یہ چمکنا شروع کرے، جس سے دکھائی دو انسانیت ختم ہے، انسانیت ختم۔ دوستو، ہمیں آج کا جلسہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ہمارے آنے پر خوشی، ان بزرگان دین کو دیکھ کر خوشی، آپ حضرات کو بھی خوشی، لیکن کیا آپ نے خوشی منایا بھی ہے؟ منایا ہے خوشی؟ خوش ہونا الگ چیز ہے اور خوشی منانا الگ چیز ہے۔ آئے ہمارے دور کے مہمان حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب اعظمی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ آئے یہاں پر بیان کرنے کے لیے، اور آپ کہے کہ صاحب ہم آج خوش ہو گئے ہیں، اور فرانس کا صدر جو چاہتا ہے، فرانس کے بہیا لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ ڈی جے لگا لے، یہ ڈھول لائے، یہ تاشا لائے، یہ ہارمونیا لائے، اور طرح طرح کی چیزیں لا کر وہاں پر ناچ کرنا شروع کر دے۔ بتاؤ، اگر اس کام کو کرنا شروع کر دیا، مولانا شفیق الرحمان صاحب یہاں سے کیا عقیدت لے کر جائیں گے؟ کیا عقیدت لے کر جائیں گے؟ خوش ہوئے آپ تو آپ کا کام ہے کہ مولانا شفیق الرحمان صاحب کس کام کے لیے آئے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے۔ اس وقت کی خوشی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، بے حد خوشی کی بات ہے۔ ہم کو ان کے طور طریقے پر چل کر خوشی منانا چاہیے، اور جتنا پکا مسلمان پہلے تھے آج کی گستاخی کے دور میں اس سے زبردست مسلمان بن کر دکھاؤ۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہے، تو چاہیے یہ کہ کسی بھی دن کیا فجر کی نماز، کسی بھی دن کی فجر کی نماز نہ چھوٹے، یہ خوشی ہے۔ اور ہر پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، آپ پیر کے دن، سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہے، پیر کے دن۔ تو آپ کی پیدائش کا وقت روزانہ آتا ہے، صبح صادق کا وقت، خراٹے لے کر سوتے رہے، اور ہر بار پیر کا دن آ رہا ہے، خوشی منانا ہے تو ہر پیر کو بھی مناؤ، اور ہر بار مشہور ہو گیا ہے 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول مشہور، حالانکہ 8 ربیع الاول بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور زیادہ صحیح روایت
8 रबीउल अव्वल की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, कहीं पर 9 है और कहीं पर 12 है, लेकिन इतना जरूर समझिए आपकी वफात 12 ही को हुई है, इस दुनिया से आप गए हैं 12 को। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो तो अजीबो गरीब बात लिखते हैं, वो कहते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को, 10 मुहर्रम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। ऐसा लगता है रब्बे जुल जलाल को पैदाइश से कुछ लेना देना नहीं था, कब पैदा हुए बुला दिया, क्योंकि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन पर वो काम किया था कि उन्होंने साल में एक बार आपकी पैदाइश को मनाया और पूरे साल के लिए सारी ईसाई तालीम से छुट्टी ले ली। वही काम आज क्या हम करेंगे? हम करेंगे और दुश्मनों ने जो चीज दी उसी तरीके पर क्या हम चलना शुरू करेंगे और खुशी उसी तरीके पर मनाएंगे? हमारी खुशी का तरीका वो है जो सहाबा जिस तरीके से खुशी मनाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने अंदर ढाल लेने का नाम, अपने अंदर ढाल लेने का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी है। और खुशी एक दिन की नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब तक दुनिया में रहे तब तक के लिए खुशी है। कोई भी एक लम्हा ऐसा नहीं है जो खुशी का नहीं है। और खुशी का तरीका हर एक कौम के अंदर, हर जमाने के लिहाज से, हर मजलिस के लिहाज से अलग हुआ करता है। खुशी का तरीका हमारे लिए ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, क्यों नबी दिया अल्लाह ने हमें, नबी क्यों दिया? क्यों दिया? कि लोग मुझे पहचाने। हमारे नबी ने पहचान करा दी कि देखो अल्लाह एक है, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही बिगड़ी बनाने वाला, वही सब कुछ करने वाला। उसके अलावा दुनिया के अंदर सारी की सारी मखलूक मोहताज है। हमारे नबी ने हमको अपने रब से मिला दिया, ये खुशी की बात है। हमें इबादत करने का तरीका बता दिया, नमाज के जरिए, रोजा के जरिए, हज के जरिए, ज़कात के जरिए। और शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, ज़नाकारी मत करना, बदकारी मत करना, चोरी मत करना, न जमीन की चोरी हो न माल की चोरी हो। इन सारी चीजों पर हमारे नबी ने एक एक चीज पर रोशनी डाली। उन चीजों को अपना लेना ये हकीकी खुशी है, ये हकीकी खुशी है। लेकिन हालत क्या है? हमने खुशी वो मनाई जो गाली दे रहा है, वो जिस तरीके से खुशी मनाता है वही खुशी हमने करना शुरू कर दिया। वो अल्लाह करते हुए रोड पर निकले और डीजे बजाया और सारंगी बाबर पर, और वो शोर शराबा। और ईमान की 70 शाखों में से ये है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दी जाए। खुद तकलीफ बनकर बैठ गया रास्ते, ऐसा शोर शराबा हमने तो देखा है। और कई बार देखा, अब देखने को तबीयत नहीं चाहती कि ऐसा लगता कि बड़ी तादाद में लोग पीकर उसमें शरीक होते हैं, शराब पीकर शरीक हुए और इस तरह से कूद रहे, इस तरह से कूद रहे और नारे लगा रहे हैं गोया कि पागल हो गया है, होश में नहीं है। डीजे बज रहा है, जिस तरीके से नचनिया नाचती है पीछे हाथ उठा उठा कर, कूद कूद कर इंग्लिश नाच, वही नाच। डीजे बजाकर पीछे मुसलमान कूद रहा है, वही नाच। काम फ्रांसियों का, बेहयाओं का, बेईमानों का। और हालत ये हो गई, हालत ये हो गई कि हमने कहा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों से बदला लेंगे। सारा काम तो आपने उनका लिया, बदला कब लेंगे? बदला का तरीका ये है कि दिखा दो अपने तौर तरीके से, हर अदा से कि हम अपने नबी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम समझते हो एक बार बकवास करेंगे, 2 बार 3 बार 1000 बार
बकवास करेंगे मुसलमान कब तक जवाब देगा? इंशाअल्लाह जब तक बकवास होगी, एक बार बकवास पर कई लाख बार जवाब दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर लानत भेजी जाएगी, लानत भेजी जाएगी। और कुछ भी हो जाए, बहुत पहले बातिन ने शेर कहा था, दुनिया का कोई जोर चला है न चलेगा, दुनिया का कोई जोर चला है न चलेगा, सरकार का दामन न छूटा है न छूटेगा। इंशाअल्लाह इन चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और जो कुछ बातें कही गई हैं, वक्त कम है, आप हजरात उस पर अमल करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।